السلام علیکم سامعین، 19 سفر المظفر اور 14 اگست ہے۔ خبر کا عنوان ہے سپریم کورٹ میں SIR پر بحث جاری ہے، یعنی بہار ووٹر نظر ثانی معاملے پر بحث جاری ہے۔ 2 دن ہو چکے ہیں اور آج تیسرے دن بھی بحث ہوگی۔ گزشتہ روز کیا ہوا ہے وہ تفصیلی باتیں سامنے آ گئی ہے، وہ سن لیجیے۔ بہار میں اسپیشل انٹینسیو ریویژن SIR یعنی ووٹروں پر نظر ثانی مہم کو چنوتی دینے والی عرضیوں پر لگاتار دوسرے دن بھی سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی۔ فاضل جج سوریہ کانت اور فاضل جج جے مالیا باگچی کی بینچ نے اس دوران عرضی گزاروں کے وکیلوں کو سنا۔ وکیلوں نے کہا کہ کورٹ کو بہار میں چل رہی SIR پریکریا یعنی SIR عمل پر روک لگا دینی چاہیے۔ سینئر وکیل ابھیشیک منو سنگھوی نے کہا، ریویژن کے خلاف کوئی نہیں ہے، اسے دسمبر میں کرائیے جب چناؤ ختم ہو جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کو یہ کارروائی کرنے کے لیے مناسب وقت دینا چاہیے۔ سنگھوی کی دلیل تھی کہ 2003 میں جب بہار میں انٹینسیو ریویژن ہوا تھا، یعنی پہلے ووٹر نظر ثانی مہم چلائی گئی تھی، تو یہ اسمبلی چناؤ سے 2 سال پہلے اور عام چناؤ سے 1 سال پہلے کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یعنی الیکشن کمیشن نے اس کا کوئی جواب ہی نہیں دیا کہ چناؤ کے بعد یہ کیوں نہیں کر سکتے۔ وہیں سینئر وکیل پرشانت بھوشن نے کہا، اگر اس ہفتے الیکشن کمیشن کی دلیلیں پوری نہیں ہو پاتی ہیں تب بھی عدالت کو کمیشن سے کچھ اضافی دستاویزات مانگنے چاہیے۔ ان دستاویزوں میں ڈرافٹ لسٹ سے باہر کیے گئے 65 لاکھ لوگوں کی فہرست اور ان کے نام ہٹانے کی وجہ، ساتھ ہی ان لوگوں کے نام شامل ہوں جنہیں بوتھ لیول افسر نے ڈرافٹ لسٹ میں شامل کرنے یا نہ کرنے کی سفارش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ لسٹ جس میں تقریباً 7.2 کروڑ ووٹروں کے نام ہیں، وہیں مشین ریڈیبل فارمیٹ میں اپلوڈ کی جانی چاہیے، یعنی ایسا نظام، ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ ہر آدمی کمپیوٹر میں پڑھ سکے اور وہ ڈیجیٹل ہو، اسکین کاپی نہ ہو۔ عرضی گزاروں کے وکیلوں نے یہ دلیل جاری رکھی کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے اپنائی گئی موجودہ جو عمل ہے، جو کارروائی ہے، وہ قانون کے مکمل موافق نہیں ہے۔ سنوائی میں ایک اہم بحث اس بات پر ہوئی کہ کیا الیکشن کمیشن کے پاس اس SIR نظر ثانی مہم کرانے کا اختیار ہے۔ فاضل جج جے مالیا باگچی نے سینئر وکیل گوپال شنکر نارائنن سے کہا، عوامی نمائندہ قانون 1950 کے تحت الیکشن کمیشن کے پاس الیکٹورل رول کے اسپیشل ریویژن کا نردیش دینے کا اختیار ہے اور وہ اسے اپنے مناسب طریقے سے کر سکتا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ پراودھان، کیا یہ حل کمیشن کو SIR کرنے میں کچھ حد تک چھوٹ دیتا ہے؟ حالانکہ گوپال شنکر نارائنن کا کہنا تھا کہ یہ جو پراودھان ہیں کمیشن کو اس طرح کا اسپیشل انٹینسیو ریویژن کرنے کا اختیار نہیں دیتا۔ ان کا کہنا تھا کہ کمیشن نے جو طریقہ اپنایا ہے وہ ایک نئی ووٹر لسٹ تیار کرنے جیسا ہے، جبکہ جسٹس باگچی جن اختیارات کا حوالہ دے رہے ہیں وہ صرف کچھ خاص حالات اور چنندہ علاقوں کے لیے ہیں۔ انہوں نے مثال دی کہ قحط، زلزلے اور سیلاب جیسی حالات میں کمیشن اپنے طریقے سے ووٹر لسٹ کا
ریویژن کر سکتا ہے، لیکن موجودہ SIR میں نئے ووٹر لسٹ بنانے کے لیے جو ضابطہ اور قانون اپنایا گیا ہے اس کی تعمیل کرنا ضروری تھا، جو اس معاملے میں نہیں کی گئی۔ انہوں نے کہا تاریخ میں پہلی بار یہ نظر ثانی مہم کی جا رہی ہے، اگر اسے یوں ہی ہونے دیا گیا تو پتہ نہیں یہ کہاں ختم ہوگا۔ سنوائی کے دوران بینچ نے SIR کے لیے طے کی گئی 11 دستاویزوں کی لسٹ پر بھی وکیلوں سے سوال پوچھے۔ ابھیشیک منو سنگھوی نے کہا کہ SIR کی جو کارروائی ہے آدھار کو شامل نہیں کیا گیا ہے، جبکہ بہار میں زیادہ لوگوں کے پاس آدھار ہوتا ہے۔ جسٹس باگچی نے سنگھوی سے کہا جھارکھنڈ میں ووٹروں کے سمری ریویژن کے لیے پہلے سال میں 7 دستاویزات منظور تھے، جبکہ SIR کے لیے وہ تعداد 11 کر دی گئی ہے۔ انہوں نے ابھیشیک منو سنگھوی سے سوال کیا کہ وہ نواس ثابت کرنے کے لیے، جہاں آدمی رہتا ہے اس کا پتہ ثابت کرنے کے لیے دستاویزوں کی تعداد بڑھا رہے ہیں۔ ہم آپ کے آدھار کو لے کر دیے گئے جواب کو باتوں کو سمجھتے ہیں، لیکن سمری ریویژن کے مقابلے میں دستاویزات کی تعداد بڑھانا ووٹروں کے حق میں ہے۔ حالانکہ سنگھوی کا کہنا تھا کہ ان 7 دستاویزوں کی لسٹ میں پانی اور بجلی کا بل، آدھار جیسے دستاویزات شامل تھے جو زیادہ آسانی سے حاصل ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے پاس بھی ہیں، لیکن اب پاسپورٹ اور جنم پرمان پتر جیسے دستاویزات مانگے جا رہے ہیں جو اتنے عام طور پر لوگوں کے پاس نہیں ہیں اور آسانی سے دستیاب نہیں ہوتے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ صرف دستاویزات کی تعداد، ڈاکومنٹس کی تعداد بڑھانے سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ووٹروں کے حق میں ہیں۔ جب سنگھوی نے لوگوں کے پاس دستاویزات نہ ہونے پر زور دیا تو جسٹس سوریہ کانت نے کہا بہار کو ایسے حالات میں نہ دکھائیں کہ انہوں نے بتایا کہ وہاں کئی IAS اور IFS افسر بہار سے آتے ہیں۔ اس پر ابھیشیک منو سنگھوی نے کہا کئی باوقار افسر اور شخصیات اور سائنسداں بھی بہار سے آتے ہیں، لیکن یہ ایک خاص طبقے کے لوگوں تک محدود ہے۔ ریاست میں کئی ایسی جگہیں بھی ہیں جہاں بہت غریبی ہے اور باڑھ آتی رہتی ہے، جن کے پاس یہ دستاویزات نہیں ہیں۔ عرضی گزاروں کے وکیلوں نے سپریم کورٹ کے 1995 کے ایک فیصلے پر بھی زور دیا۔ اس فیصلے میں کہا گیا تھا کہ اگر کسی شخص کا نام ووٹر لسٹ میں ہے تو یہ مان لیا جائے گا کہ وہ ہندوستان کا شہری ہے، اور اگر اس کا نام ہٹانا ہو تو اس کے لیے طے شدہ ضابطوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ابھیشیک منو سنگھوی نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے بھی اس فیصلے کا ذکر اپنے کئی اشاعتوں میں دیا ہے۔ اس معاملے میں 1.67 لاکھ لوگوں کے نام ووٹر لسٹ میں تھے اور انہیں اپنی شہریت ثابت کرنے کے لیے نوٹس بھیجا گیا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے اس وقت اس نوٹس کو رد کر دیا تھا۔ کورٹ نے کہا تھا کہ جب کسی شخص کا نام ووٹر لسٹ میں درج کیا گیا ہے تو یہ ماننا ہوگا کہ نام درج کرنے سے پہلے متعلقہ افسر نے ضروری کارروائی پوری کر لی ہوگی اور یہ جانچ کی ہوگی کہ یہ شخص شہری ہے۔ پرشانت بھوشن نے دلیل رکھی کسی بھی انسان کے لیے اتنا بڑا کام کرنا ناممکن ہے۔ جس طرح سے یہ عمل شروع کر رہے ہیں، کارروائی کر رہے ہیں، وہ پوری طرح منمانی ہے اور اس میں مشکلات ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے الیکشن کمیشن نے ووٹروں کی ڈرافٹ لسٹ ایسے فارمیٹ میں اپلوڈ کی تھی جسے مشین سے پڑھا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ لیکن راہل گاندھی کی پریس کانفرنس کے ٹھیک ایک دن بعد اسے بدل کر ایسا فارمیٹ میں اپلوڈ کیا گیا جسے مشین سے پڑھا نہیں جا سکتا۔
اس پر جسٹس سوریہ کانت نے کہا ہمیں کسی پریس کانفرنس کے بارے میں معلومات نہیں ہیں۔ پرشانت بھوشن نے آگے بتایا کہ انیومریشن فارم ووٹروں نے نہیں بلکہ بوتھ سطح کے افسروں نے بھرے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ویڈیو بھی دیے ہیں جن میں افسران فارم بھر رہے ہیں اور ووٹروں کی طرف سے ان پر دستخط کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے بڑی تعداد میں مردہ لوگوں کے نام ووٹر لسٹ میں شامل ہو گئے ہیں۔ اس پر جسٹس سوریہ کانت نے تبصرہ کیا 240 لوگ ایک گھر میں نہیں رہ سکتے۔ ابھیشیک منو سنگھوی نے یہ بھی بتایا کہ 2024 میں اروناچل پردیش اور مہاراشٹر میں چناؤ کے نزدیک ہونے کی وجہ سے ووٹر لسٹ کا ریویژن نہیں کیا گیا تھا۔ سنوائی کے دوران گوپال شنکر نارائنن نے کورٹ کا دھیان اس طرف دلایا کہ مغربی بنگال میں بھی اسی طرح کی کارروائی شروع کی جانے والی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مغربی بنگال ریاست کی طرف سے بھی پیش ہو رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مغربی بنگال ریاست کو بھی 8 اگست کو SIR کا نوٹس ملا ہے، وہ بھی صوبائی سرکار سے بغیر صلاح و مشورے کے دے دیا گیا ہے۔ حالانکہ فاضل جج صاحبان نے کہا اس ایشو پر بعد میں غور کیا جائے گا کیونکہ یہ فی الحال سامنے آیا اہم مسئلہ نہیں ہے۔ معاملے میں دلیلیں آج یعنی جمعرات کے دن بھی جاری رہیں گی۔ کورٹ نے کہا کہ عرضی گزاروں کے باقی ماندہ وکلاء کو اپنی دلیلیں پوری کرنے کے لیے آدھا گھنٹہ دیا جائے گا، جس کے بعد الیکشن کمیشن اپنی دلیلیں پیش کرے گا۔ بہرحال اس طرح کی باتیں وہاں ہوئی ہیں اور آج جمعرات ہے، آج ہی بحث ہوگی۔ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، جیسے کچھ ہوگا انشاءاللہ اس کو بھی پیش کیا جائے گا۔